الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آئیے علم اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 3 کی انگلش کورس بک کا پیج نمبر 13 پڑھیں گے، اور آج کے اس پیج پر ہم سیکھیں گے کہ ہم سینٹینس کے اندر بوتھ کہاں استعمال کرتے ہیں، اینڈ آل جو ہے یہ کہاں استعمال کرتے ہیں، کون سی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں ہم نے بوتھ استعمال کرنا ہوتا ہے، اور کون سی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم نے آل استعمال کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کے پاس کاپی، کتاب، پینسل وغیرہ موجود ہوں گے۔ اگر نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجئے۔ آپ اپنی کتاب سے پیج نمبر 13 اوپن کر لیجئے۔ پیارے بچوں، آج کا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آج کے اس لیکچر میں جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز حاصل ہوں گے وہ آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ نمبر 1، پروننسیشن آف ڈیفیکلٹ ورڈز، مشکل الفاظ کی ادائیگی اسٹوڈنٹ سیکھ پائیں گے۔ میننگز آف ڈیفیکلٹ ورڈز، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مشکل الفاظ کے میننگز بھی سیکھ پائیں گے۔ یوز آف بوتھ اینڈ آل، اور جو خاص چیز ہے آج کے لیکچر میں کہ آپ نے بوتھ کہاں استعمال کرنا ہوتا ہے اور آل کہاں پر استعمال کرنا ہوتا ہے، یہ بھی سیکھ پائیں گے۔ ٹرانسلیشن آف ایچ لائن، اور ہر لائن وائز آپ کو اردو میں بھی ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی اردو میں بھی آپ کو سمجھایا جائے گا۔ انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ سالونگ کویشچنز، اور ایکٹیویٹی جو دی گئی ہے بوتھ اینڈ آل کے ساتھ اس کو یوز کرتے ہوئے وہ کیسے آپ نے سولو کرنی ہے، یہ بھی آپ کو سکھایا جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک لرننگ 1، بوتھ اینڈ آل، اور آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے ہم کریں گے اس کی ریڈنگ۔ تو آپ کی آسانی کے لیے پہلے اس کی میں خود ریڈنگ کیے دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو کروائی جائے گی اس کی ریڈنگ پریکٹس۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ریڈنگ جو ہے انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ سننی ہے۔ دی ورڈ both refers to two people or things when there are only two in the group. The word all refers to everyone or everything in a group of more than two. جی پیارے بچوں، یہ تھی اس کی ریڈنگ، اور اب ہے ریڈنگ پریکٹس۔ ریڈنگ پریکٹس کے بعد آپ کو سمجھایا جائے گا کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو پہلے کر لیتے ہیں ریڈنگ پریکٹس۔ ریڈنگ پریکٹس کا طریقہ کار آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ جو لائن جہاں تک میں پڑھوں گا، جب میں خاموش ہو جاؤں تو پھر آپ نے بھی جلدی سے وہ لائن وہاں تک پڑھ لینی ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ پریکٹس۔ دی ورڈ بوتھ refers to two people or things when there are only two in the group.
نیکسٹ پیراگراف ہے دی ورڈ all refers to everyone or everything in a group of more than two. جی پیارے بچوں، یہ تھی آج کی ریڈنگ پریکٹس، اور اب میں اس کی ٹرانسلیشن کر کے آپ کو سمجھائی دیتا ہوں کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ دیکھتے ہیں، دی ورڈ بوتھ ریفرز ٹو ٹو پیپل اور تھنگس۔ اس میں بتا رہے ہیں کہ جو ورڈ بوتھ ہے یہ دو لوگ ہوں یا دو چیزیں ہوں تو یہ ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وین دے آر اونلی ٹو ان دا گروپ، جب گروپ کے اندر ٹوٹل ہوں ہی دو لوگ ہوں، ٹوٹل ہی دو لوگ ہوں اور ان دونوں کے بارے میں ہم نے کوئی بات کرنی ہو تو وہاں پر ہم بوتھ لکھتے ہیں۔ دی ورڈ آل ریفرز ٹو ایوری ون، اور جب ہم آل کا ورڈ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور ایوری تھنگ لوگ ہیں یا چیزیں، ہم سب کی طرف اشارہ کریں نا گروپ آف مور دین ٹو، اور ایسا گروپ ہوتا ہے جس میں 2 سے زائد لوگ ہوتے ہیں تو بوتھ وہاں استعمال کرنا ہے۔ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جب 2 لوگوں کے بارے میں بات کی جائے گی تو بوتھ کا استعمال کرنا ہے، اور جب 2 سے زیادہ لوگ ہو جائیں گے تو وہاں پر ہم نے کیا استعمال کرنا ہے؟ آل۔ امید ہے کہ آپ کو بوتھ اینڈ آل کا یوز سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر اس کو دہرا لیتے ہیں، ریوائز کر لیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں بوتھ کہاں استعمال کرنا ہے؟ جی گڈ، ایسا سینٹینس جس کے اندر 2 لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہوگی وہاں پر بوتھ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آل، جی پیارے بچوں، ایسا سینٹینس جس میں زیادہ لوگوں کے بارے میں، 2 سے زیادہ لوگوں کے بارے میں یا چیزوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہو وہاں پر آل لکھتے ہیں۔ اور نیکسٹ یہ ہے آپ کی لرننگ ٹو میں بیسیکلی انہوں نے آپ کو 2 ایگزامپلس دی ہیں، بک کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ انہوں نے دیکھے کہاں بوتھ استعمال کیا ہے اور کہاں آل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایگزامپل 1 دیکھیں، بوتھ انور اینڈ کھیم فلائی کائٹس ان دی بریز، اور یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ کائٹ جو ہے یہ اڑانا نہیں چاہیے، اسے ہر ایسی چیز جس سے کسی کو نقصان کا اندیشہ ہو اسے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ تو کائٹس کی جگہ پر آپ لکھ لیں بالونس۔ بوتھ انور اینڈ کھیم فلائی بلونس ان دی بریز، یہاں یہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں اب جو چیز ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ 2 لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، انور اینڈ کھیم، تو بیسیکلی 2 لوگ ہیں کیونکہ 2 لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس لیے یہاں انہوں نے کیا استعمال کیا ہے؟ بوتھ، کہ دونوں بالونز جو ہے ہوا میں اڑا رہے ہیں۔ اور اس سائڈ پہ جو پکچر ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پر کتنے بچے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گلوب کے ارد گرد، کاؤنٹ کر کے بتائیں شاباش کتنے بچے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ اب یہ 2 سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور آپ کو بتایا تھا جہاں زیادہ چیزوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہو وہاں پر آل، یس ہم آل لکھتے ہیں۔ اب نیچے سینٹینس دیکھ لیں، all the children play together every day۔ ایوری ڈے کا مطلب ہے ہر روز، ٹوگیدر اکٹھے، پلے کھیلتے ہیں، سارے بچے اکٹھے کھیلتے ہیں ہر روز، تو ہر روز سارے بچے اکٹھے کھیلتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چلڈرن، زیادہ بچوں کی بات کی جا رہی ہے، چائلڈ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے، چائلڈ ہوتا تو ایک ہوتا، چلڈرن زیادہ ہیں، تو زیادہ لوگوں کے بارے میں جب بات کی جا رہی ہے تو آپ آل کا لفظ لکھتے ہیں۔ اور ایوری ون، چلڈرن سے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ زیادہ بچے ہیں، اس کے علاوہ اگر ایوری ون لکھا ہوتا تو تب بھی ہمیں پتہ چل جاتا کہ زیادہ لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی جو مین آپ کی لرننگ ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سیکھنا ہے بوتھ کہاں استعمال کرنا ہے
اور آل کہاں استعمال کرنا ہے. تو آپ کے سامنے لرننگ ایکٹیویٹی 1 ہے. اس میں آپ نے سیکھا تھا بوتھ کہاں استعمال کرتے ہیں. جی بوتھ کو سینٹینس میں تب استعمال کرتے ہیں سینٹینس کے اندر جہاں پر ٹوٹل 2 لوگ ہیں اور ان دونوں کے بارے میں بات کی جانے لگی ہے یا 2 چیزیں ہیں ان کے بارے میں بات کی جانے لگی ہے تو وہاں پر بوتھ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور آل کہاں استعمال کرتے ہیں جہاں پر تمام لوگوں یا تمام چیزوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہو وہاں پر آل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور یہاں ہم نے ایک ایگزامپل بھی دیکھی تھی جب کھیم اور انور صرف 2 لوگوں کے بارے میں نام لے کے ہمیں پتہ چل گیا کہ 2 لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو وہاں پر کیا لکھا تھا بوتھ. اور اس سائڈ پر ہم نے کاؤنٹ بھی کیے تھے ٹوٹل 9 ہیں یعنی 2 سے زیادہ ہیں بچے. تو جب زیادہ لوگوں یا زیادہ چیزوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہاں پر کیا لکھتے ہیں all the children play together every day کہ ہر روز سارے بچے اکٹھے کھیلتے ہیں. تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ نے آج کا جو یہ ہمارا لیسن ہے جو چیز آپ کو سکھانی تھی مین کہ بوتھ کہاں استعمال کرنا ہے اور آل کہاں استعمال کرنا ہے امید ہے کہ آپ نے اس کنسیپٹ کو سیکھ لیا ہوگا. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے سیکھ لیا ہے اس کے لیے ہے آپ کی ایکٹیویٹی. جی پیارے بچوں اب ہم سولو کریں گے ایکٹیویٹی. اس سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے یا نہیں. ایک مرتبہ پھر آپ کو کنسیپٹ بتائے دیتا ہوں کہ جب 2 لوگوں یا صرف 2 چیزوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہوگی وہاں ہم یوز کریں گے بوتھ. اور جب 2 سے زیادہ چیزوں کے بارے میں یا زیادہ لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہوگی وہاں پر ہم کیا لکھیں گے آل. جی پیارے بچوں آئیے ایکٹیویٹی کی طرف. اس کا کوشچن پہلے آپ کی آسانی کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں. سرکل دی کریکٹ ورڈ فار ایچ سینٹینس. ہر سینٹینس کے لیے جو کریکٹ ورڈ ہے آپ نے اس کو سرکل کرنا ہے. آپ کے پاس 5 سینٹینسز لکھے ہوئے ہیں. ہر سینٹینس کے اندر بوتھ اینڈ آل کا آپشن موجود ہے لیکن دونوں میں سے صرف ایک کریکٹ ہوتا ہے. وہ سینٹینس دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا لکھنا ہے. تو اب آپ کا ٹیسٹ ہونے لگا ہے کہ آپ کو معلوم ہے آپ سیکھ چکے ہیں یا نہیں. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر 1 سے. لی اینڈ کھیم ایٹ کری ود رائس. اس میں دیکھیں لی اور کیم 2 میل نیم ہیں 2 نام ہیں ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. کیا وہ کرتے ہیں چاول کے ساتھ کری جو ہے یہ بیسیکلی سالن کو کہا جاتا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چاول کے ساتھ وہ کری کو استعمال کرتے ہیں. کون لی اینڈ کیم 2 لوگ ہیں. اب آپ بتائیں کہ اس میں کیا لکھیں گے بوتھ یا آل. جی بیٹا کون بتائے گا. جی آپ بتائیں. گڈ یہاں پر ہم لکھیں گے بوتھ. بوتھ کیوں لکھیں گے بتا دیں جلدی سے شاباش. کیونکہ 2 لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. کون سے 2 لی اینڈ کھیم. 2 لوگوں کے بارے میں بات ہو تو ہم کیا لکھتے ہیں بوتھ اور زیادہ لوگوں کے بارے میں بات ہو تو ہم کیا لکھتے ہیں آل. آپ دیکھتے ہیں نیکسٹ لائن نمبر 2. دی چلڈرن ان دی اسکول نیڈ ٹو ویئر یونیفارم. یعنی کہ اسکول میں جو بچے ہیں ان سب کو یونیفارم پہننا چاہیے. اب آپ کو میں ایک ہنٹ دے دیتا ہوں. چلڈرن بہت زیادہ ہوتے ہیں اسکول میں ظاہری بات ہے آپ کو معلوم ہے بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں. یہ 2 لوگوں کے بارے میں بات نہیں ہے بلکہ یہ زیادہ لوگوں کے بارے میں بات ہے. تو آپ شاباش مجھے جلدی سے کون بتائے گا کہ یہاں کیا لکھنا چاہیے بوتھ یا آل. جی بیٹا آپ بتائیں. ویل ڈن ویری گڈ یہاں لکھیں گے آل. تو آل کیوں سرکل کریں گے کیونکہ انہوں نے اوپر کوشچن میں کہا تھا سرکل کر دیں تو جو کریکٹ آپشن ہے اس کو آپ نے سرکل کرنا ہے. تو جی آپ بتانے لگے تھے کہ یہاں ہم نے آل کو کیوں سرکل کیا ہے
کیونکہ زیادہ لوگوں کے بارے میں، زیادہ بچوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ویل ڈن. نیکسٹ ہے نمبر 3. تو کون بتائے گا؟ بہت سارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے بہت سارے بچوں کو اس کا آنسر آتا ہے. انہوں نے جلدی سے لائن نمبر 3 مجھ سے پہلے ہی پڑھ لی تھی. اور ماشاءاللہ جو انٹیلیجنٹ ہیں انہیں پہلے ہی پتہ چل گیا کہ اس میں کیا آئے گا. یس دی 5 کزنس. یس یہاں سے پتہ چل گیا ہے کہ 2 سے زیادہ ہیں. دی 5 کزنس لو ٹو پلے ٹوگیدر. 5 کزنز ہیں آپس میں اور وہ اکٹھا کھیلنا پسند کرتے ہیں. انہیں اچھا لگتا ہے اکٹھے کھیلنے میں. اب 2 سے زیادہ ہیں تو کون بتائے گا؟ بہت سارے ہاتھ کھڑے ہیں. تو پیارے بچوں جی آپ بتائیں یہاں کیا آئے گا؟ all. ویری گڈ. کیوں all کو کیوں سرکل کریں گے؟ کیونکہ 2 سے زیادہ لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. جی پیارے بچوں اب نمبر 4 اسٹیٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. سینٹینس نمبر 4. بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں. ویری گڈ. اس کا مطلب ہے سب کو اس کا 4 کا آنسر پتہ چل گیا ہے. دی فوڈ must be brought to the picnic. دی فوڈ. اچھا جی فوڈ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. دی فوڈ must be brought to the picnic. کون سا فروٹ؟ بوتھ یا آل؟ سارے قسم کا فروٹ ہے. آل. گڈ. اس میں کیا آئے گا؟ آل. آل دا فوڈ must be brought to the picnic. کہ اب جب پکنک ہے تو ظاہری بات ہے بہت سارے بچے ہیں تو ہر قسم کا کھانا لا رہے ہوتے ہیں. ظاہری سی بات ہے صرف 2 ہی تو نہیں ہوں گے، بہت سارے بچے ہیں تو بہت سارے قسم کا فوڈ آ رہا ہوگا. اس لیے یہاں پر بات ہو رہی ہے آل کی. ویری گڈ. نیکسٹ ہے سیلی اینڈ اینڈی. واو بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں بچوں کے. اس کا مطلب ہے کہ انہیں اس کا آنسر آتا ہے. چلیں میں پہلے ایک دفعہ سینٹینس کو سارا پڑھ دیتا ہوں. سیلی اینڈ اینڈی آر ویٹنگ فار دیئر پیرنٹس. کہ سیلی اینڈ اینڈی انتظار کر رہے ہیں اپنے والدین کا. 2 لوگوں کے بارے میں بات ہے. کیا آئے گا؟ کسے سرکل کریں گے یہاں پر؟ جی آپ بتائیں. جی بوتھ. یہاں پر ہم سرکل کریں گے بوتھ. تو یہ بھی بتا دیں بوتھ کو کیوں سرکل کریں گے؟ کیونکہ 2 لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ویل ڈن. تو پیارے بچوں آج کی اس ایکٹیویٹی میں آپ نے اسے سولو کرنا ہے اپنی بک کے اوپر ہی کہ ہم استعمال کرتے ہیں بوتھ کہاں پر اور آل کہاں پر استعمال کرنا ہے. ایک مرتبہ پھر اس کا کوئک ریویو لے لیتے ہیں. آپ کا جو لرننگ 1 ہے اس میں آپ نے سیکھنا ہے کہ بوتھ اینڈ آل ان دونوں کو کہاں استعمال کرتے ہیں. تو جب کوئی سی 2 چیزوں یا 2 لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی تو وہاں ہم استعمال کرتے ہیں بوتھ. اور جب 2 سے زیادہ لوگوں یا چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی تو وہاں ہم استعمال کریں گے آل. یہاں ہم نے ایگزامپل دیکھی اور ایک کریکشن بھی کروائی تھی. کائٹس کی جگہ آپ نے لکھنا ہے بلونز. بوتھ انور اینڈ کیم فلائی بلونز ان دا بریز. انور اور کیم دونوں بلون اڑانا پسند کرتے ہیں. دونوں بلونز کو اڑاتے ہیں ہوا میں. کیونکہ 2 تھے 2 لوگ ہوں گے تو بوتھ لکھیں گے. اور دوسری سائڈ پہ جہاں پکچر ہے بہت سارے چلڈرن ہیں، بچے بہت سارے ہیں، اس لیے وہاں آپ نے دیکھا آل کا ہم نے لکھا ہوا ہے. اسی طرح یہاں ہم نے ایکٹیویٹی بھی سولو کی. اس طرح آپ کا جو تھا آج کا لیسن. اور اب ہے آپ کا ہوم ورک. ہوم ورک سے پہلے آپ کو بتاتے جائیں کہ ویڈیو سے نیچے ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھا ہے. جن بچوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں. اور جی نیچے سبسکرائب نیچے لکھا ہوا ہے ریڈ کلر میں، اس کو پریس کریں. گڈ. اب فرسٹ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جی، تاکہ آپ کو ہماری جیسے ہی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے کہ نیا لیکچر اپلوڈ ہو چکا ہے اور آپ اسے دیکھ سکا کریں.
تو آج کا ہوم ورک کیا ہے؟ ریویژن آف لرننگ 1 اینڈ 2. یہ ہے آپ کی لرننگ 1 اینڈ یہ ہے لرننگ 2. آپ نے ان کی گھر میں اچھے طریقے سے ریویژن کرنی ہے. آپ نے ان کی ریڈنگ کرنی ہے لاؤڈلی، مطلب اونچی آواز میں، دل میں نہیں کرنی. اتنا اونچا بھی نہیں بولنا کہ دور دور تک آواز ہے، یعنی ساؤنڈ کے ساتھ اتنا ہو کہ آپ اپنی بات خود سن رہے ہوں. اور ساتھ میں آپ نے ان کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کی سپیلنگز بھی دیکھنے ہیں کہ ان کے سپیلنگز کیا ہیں، وہ بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. تو ایک چیز ہے اس میں، آپ جو ہے لرننگ 1 کے ساتھ ساتھ آپ اپنی لرننگ 2 ایک ہی پیج کے اوپر ہے، یہ اسی کے ساتھ ایگزامپل کے طور پر بیان کی گئی ہے. آپ ساتھ میں اس کو بھی ریوائز کریں گے اسی پروسیس کے تحت جس میں آپ کو بتایا تھا کہ ریڈنگ بھی ساتھ آپ نے اس کی سیکھنی ہے. اور نیکسٹ ہوم ورک میں جو سیکنڈ ایکٹیویٹی ہے وہ ہے کمپلیشن آف ایکٹیویٹی، یعنی یہ جو ایکٹیویٹی 1 ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. کیسے؟ بک کے اوپر ہی آپ نے اسے سولو کرنا ہے، سرکل کر لینا ہے، کریکٹ جو بھی آنسر آتا ہے اس کے مطابق آپ نے اسے سولو کر لینا ہے. اور پھر آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے اسے 2-3 مرتبہ ریوائز کر لیں تاکہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے ذہن میں رہیں. تو پیارے بچوں، یہ تھا آپ کا آج کا لیسن. امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیا ہوگا. اس کی خوب دہرائی کیجیے. پیارے اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.